اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286 285 اینڈ 286 یاد رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، بڑی فضیلت۔ ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں، یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے، رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا وسعہا، دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، ادرک کی حفاظت کے لیے تمام چیز۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ ان کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، یہ خوشخبری دی، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، تو کہا 2 نور مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت! یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا، اور پہلی بار دنیا میں ایسے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز، اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے۔ چلیے آگے بڑھ۔ بھائی نے ایک سوال کیا نماز میں تلاوت کے اعتبار، تو میں نے کہا کہ قرآن کی ترتیب جب لکھا جائے گا، مصحف بنے گی، چھاپی جائے گا، تو اس میں تو نہیں ہونی۔ بھائی کا کوشچن ہے کہ نماز میں کیا اس کی ترتیب کی جا سکتی ہے، اس کو فالو کرنا ہے؟ فار ایگزامپل جو سورہ جو پہلے جو سورۃ العصر ہے وہ پہلے 103 نمبر کا ہے اور سورہ اخلاص 12 نمبر کا، تو کیا وہ ترتیب فالو ہوگی کہ اگر ہم سورہ عصر پڑھنا ہے تو پہلے سورہ عصر یا سورہ نصر پڑھنا ہے سورہ نصر تبھی پڑھیں گے، یا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں مستحب ہے، مستحب مطلب ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ قرآن کو ترتیب سے، مطلب سورہ عصر کو پہلی رکعت میں اور سورہ نصر کو بعد میں، اگر آپ کو یہ 2 پڑھنا ہے نصر بعد میں، یا پھر سورہ نصر کو پہلے اور سورہ ناس کو آخر میں، سب سے آخر ہوگا، یہ مستحب ہے۔
لیکن کوئی ضروری نہیں ہے آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی نماز کے اندر سوروں کو آگے پیچھے ترتیب میں پڑھایا، یہ بات ثابت سمجھا. تو ترتیب فالو کرنا، اللہ کے رسول ترتیب فالو کرتے تھے ہمیشہ، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے قرآن میں تلاوت میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود ترتیب بدل کر فجر کی نماز میں کچھ صورتوں میں بلکہ 2-3 صورتوں کو آگے پیچھے پڑھایا ہے. یاد ہے. اب میں بات اور وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ صرف سوروں کی ترتیب اگر امام بدل دے تو سجدے سہو کراتے ہیں، اور میں خود اس کا گواہ ہوں. ایک بار ہم فجر کی نماز کے لیے گئے تو نماز ہوئی، اتنی سمجھ نہیں ہم کو کہ ہم سمجھ پا رہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ لی. ایک صاحب اٹھے جو بزرگوار تھے، اور انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، ترتیب آگے پیچھے ہو کے بولے، پھر سے نماز ہی نہیں ہوتی، بولے واجب نہیں، واجبات چھوٹنے پہ جاتے سجدے سہو میں، یہاں تو کچھ ہی نہیں ہونے، بولے پھر سے پھر 2 رکعت پڑھے. اب بیچارے امام صاحب نے پھر غلطی کر لی، پھر آگے پیچھے سورہ پڑھ لی، پھر بولے رک جاؤ، پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھے. تو ماشاءاللہ اس دن ہم نے فجر کی 6 رکعت فرض پڑھ گیا. ٹھیک، صرف سوروں کی ترتیب چینج ہے، لیکن سوروں کی ترتیب چینج کر سکتے آپ، مسئلہ نہیں ہے. مستحب ہے کہ آپ ترتیب میں پڑھیں، ضروری یہ معاملہ سوروں کے تعلق سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی سورے کی 2 آیتوں کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے. جیسا مثال کے طور پہ آپ نے پہلے شروعات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھی، آیت کرسی پڑھ لی پہلے رکعت میں، تو بڑی ہے، بعد میں دوسری رکعت میں اس سے پہلے کچھ آیتیں پڑھی، کوئی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں. لیکن مستحب ہے کہ سوروں کو بھی، ان کی آیتوں کو بھی ترتیب میں پڑھا جائے. اچھا، ترتیب مراد میں آپ نے آیت الکرسی پھر دوسری کچھ آیتوں کا ایک سیٹ آپ نے پڑھا. میں بالکل یہ نہیں کر رہا ہوں کہ پہلی دوسری آیت پڑھ کے پھر پہلی آیت پڑھو، یا 5ویں پڑھو پھر 4تھی پڑھو، پھر یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. سیٹ آف آیات بھی اگر آپ پڑھو، جیسے آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے تو ایک بھی پڑھ لے تو کافی ہوتی ہے رکعت میں. اس کے بعد آپ سیٹ آف سیکنڈ آیت ہے جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے بقرہ میں، اگر وہ پیچھے کی بھی ہو جائے تو ہر جگہ الٹا پڑھنا ہی ہوتا ہے، ترتیب فالو کرنا یہ مستحب ہے، لیکن آگے بھی. ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. جب غلطیاں ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ بولیے اس کو عام زبان، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. یاد رکھ، سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار. دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے ہم کو وہ ہے توبہ کا کرنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیے گناہوں کی معافی کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا ہے. یاد رکھیں اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، غلطی پر شرمندہ ہونا، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے. چھٹا وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے انسان کے، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے. ساتواں وہ کام جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے دعا اور استغفار، مطلب ہمارا کسی کے لیے دعا اور استغفار کرنا. یاد. اسی طرح آٹھواں وہ عمل جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ ہے جو میت نے کیا اس عمل کو لے کے اب آگے چلے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کمی بھی آ سکتی ہے. نواں پوائنٹ یاد رکھیے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سفارش کرنا. کب؟ روز قیامت، جو شفاعت کبریٰ بھی کہلاتی ہے. 10ویں چیز جو کرنے سے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ رحمت الہی، اللہ کا بندے پر رحم کرنا. دیکھیے گناہوں کے مٹنے کے 2 طریقے، پہلا اللہ سیدھے معاف کر، گناہ مٹ جاتا ہے. دوسرا اللہ سزا دے معاف کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسٹیج پر موجود علماء کرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار، اور یہاں پر موجود میرے بھائی اور بہن، الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے جو ہے عنوان تو بہرحال ڈکلیئر نہیں کیا تھا، لیکن میرے ذہن میں جو عنوان تھا میں چند ایسے اعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جن کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتا. اس سے پہلے کہ اپنی تقریر کی طرف بڑھوں، امید کرتا ہوں میری اردو جو ہے آپ لوگوں کو سمجھیں گے، اس لیے کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے مقرر کو دیکھا وہ جو ہے
کنڑ میں بات کر رہے تھے. مجھے لگا آپ لوگ زیادہ اچھے سے جو ہے کنڑ زبان سمجھتے ہیں، لیکن امید کرتا ہوں اردو بھی جو ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہی ہو. تو میں آج آپ کے سامنے ایسے 10 اعمال رکھنے کی کوشش کروں گا جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. جب غلطیاں ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ بولیے اس کو عام زبان، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. یاد رکھ. اچھا، اس نے یہ بات بھی بتا دی کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو وہ معاف نہیں کریں گا، وہ بھی ہم کو بتا. جیسے شرک کر کے کوئی انسان اس پر مر جائے کہ گناہ معاف نہیں ہوتے. ہاں، شرک کرے زندگی میں، بات سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے. گناہ کرے زندگی میں، بات سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے، گناہ معاف ہو جاتا. تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ کیا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ کون سے گناہ وہ معاف نہیں کرتا، اس کی شمع وہ دیتا نہیں، اس کی معافی دیتا ہی نہیں. یاد رکھ. تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہم کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئی. یاد رکھ. اب آئیے اس سے پہلے کہ میں عنوان کی طرف جاؤں، ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اعمال جس کے کرنے سے ہمارے کیے ہوئے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، تو کوئی یہ غلط فہمی میں نہ آئے کہ اس سے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ گناہ کرو. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سوچ ہے، ایک سمجھ ہے کہ توبہ تو اس لیے دی گئی کہ ہم گناہ کریں. تو انسان گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے، گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے. نہیں، توبہ تو اس لیے دی گئی کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کو اللہ سے معافی مانگ لیں. لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے گناہ کرو پہلے اور پھر معافی مانگو، یہ معنی نہیں ہے نا. جیسا مثال آپ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں کتاب، اور آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ ربر لو، ربر ہوتا نا اریزر، اس سے کیا کرو، غلطی ہو گئی تو مٹا لینا. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ غلطیاں کرتے جاؤ پھر مٹاتے جاؤ، غلطیاں کرتے نہیں، ہو جائیں گی تو اس سے مٹا لینا. تو ہمارے پاس جب بھی توبہ کی بات ہوتی ہے، استغفار کی بات ہوتی ہے، گناہوں کی مٹانے کی بات ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں گناہ کرنے کی دعوت ہے ہی، مطلب آپ گناہ کرو اور پھر یہ طریقے سے مٹا لینا. تو ایسا نہیں یاد. لیکن ہم انسان، ہم کتنے ہی اچھے اور نیک ہونے کی کوشش کریں، خطائیں، غلطیاں، گناہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، پیروں سے، سوچ ہوتی یاد. تو لہٰذا جب ہم سے ایسی غلطیاں ہوں تو ہم کیا کریں؟ چند اعمال شریعت نے ہم کو بتائے، وہ انشاءاللہ العزیز میں اور آپ کریں گے. چاہے آپ مرد ہو چاہے آپ عورت ہو، تو ہمارے گناہ انشاءاللہ العزیز معاف ہو سکتے ہیں. تو آئیے گناہوں کے معافی کے تعلق سے چند اعمال، خاص طور سے 10 اعمال دیکھیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہم سے جو خطائیں، غلطیاں، گناہ ہوتے وہ معاف ہو سکتے. اب آئیے یاد رکھیں، سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار. کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ استغفار. یاد رکھ، یہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے. یاد رکھیے، چاہے اس نے کوئی گناہ کیا ہو، یاد رکھ یہ معاف ہوتا ہے کہ اللہ سے انسان معافی مانگے جو گناہ اس سے ہوئے. یاد رکھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. تو مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ٹریننگ دے رہے تھے کہ آپ گناہ نہیں کرتے تھے، آپ معصوم تھے. یاد رکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ کر کر ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کس کثرت سے کتنا زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ استغفار بھی ہم نہیں کرتے. یاد رکھیں، گناہ تو ہوتے چلے، استغفار بھی نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ اتنا کہنا ہی کافی. تو بہت اس کے لیے جملے نہیں، یہاں سید الاستغفار ایک بہت لمبے جس کو کہیں گے اس کے الفاظ ہیں، وہ بھی ثابت ہیں، لیکن سب سے چھوٹا یہ بھی کافی ہے انشاءاللہ. استغفر مطلب اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کو کثرت سے کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے. یاد، لیکن ہم دیکھتے ہیں استغفار کے معاملے میں بہت کوتا ہے. یاد رکھ، مطلب کرتے نہیں کبھی، بہت کم. اور اگر کوئی انسان استغفار کرے تو دوسرا اس سے پوچھتا کیا دیکھا، مطلب استغفار کیوں کر رہا. آپ سمجھ رہے بات؟ مطلب گناہ کرے تو ہی ہم صرف کرتے ہیں، جبکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کرتے رہے. گناہوں پر تو کرتے رہے، ہمیشہ کرتے رہے. اور استغفار کے کتنے فائدے یاد رکھیے. یہ ایک ایسا جو کہیں گے عظیم کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے صرف توبہ اور گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پڑھنے سے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے نا، اور دعوت کو نہیں مانا، انکار کیا. تب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری میں رپورٹ پیش کرے، اللہ میں نے ان کو کھلے سے اور چھپے سے دعوت دی، ان کو بلایا، لیکن یہ میری بات مانتے نہیں. میں نے ان سے کہا کہ میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، ٹھیک ہے، تم اس کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ. اور پھر اس کے بعد وہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جب توبہ کر استغفار کرنے کیا فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ آسمان سے اللہ موسلادھار بارش کو برسائے گا. ٹھیک ہے، تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دے گا.
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمہارے لیے باغات مطلب کھیتیوں کو عام کر دیں گا. کئی فائدے وہ استغفار کے بتاتے ہیں. یاد رکھیں نوح علیہ السلام اپنے قوم کو، تو استغفار کے بڑے فائدے یاد رکھیں. استغفار ایک ایسا کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اگر آپ ہم اور پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ اس کے ذریعے معاف ہوتے رہیں گے. یاد رکھیں. استغفار کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واقعہ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے علاقے میں گئے. وہاں جا کر ارادہ تو تھا کہ شام میں باہر نہیں، واپس نکل کے گھر آ جائیں، لیکن تاخیر ہوگی، لیٹ ہو، رات ہو. اب وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھی، سرائے وغیرہ نہیں تھے. آج کا زمانہ نہیں کہیں گے تو ہوٹل وہ مل جائے. وہ پریشان ہو، اب کہاں رہوں. تو مسجد کے سامنے ایک انسان تھا جو روٹیاں بناتا تھا. عرب میں یہ بہت کامن عام کلچر ہے کہ روٹی باہر سے لاتے تھے اور کھانا سالن وغیرہ گھر پہ ہوتا تھا. بریڈ جس کو بولتے روٹی. تو وہ روٹی بنانے والا تھا، بیکری چلا رہا تھا سمجھ. تو اس نے دیکھا یہ مسافر ہے اور پریشان ہے، تو کہا آ جاؤ آپ رات میرے پاس گزار، مطلب میں یہاں رات میں کام کرتا ہوں، آپ یہی دکان میں رک جاؤ آرام کر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی دکان میں جا کر بیٹھے ہیں. تو اس کو دیکھا کہ وہ آٹا گونجتا ہے تو استغفار کرتے ہوئے آٹا گونجتا ہے، مطلب استغفر اللہ وہ پڑھتا رہتا ہے. مطلب اس کا کلام تھا یہ کہ وہ استغفار کثرت سے کرتا ہے. جو بھی کام کر رہا ہے مطلب وہ روٹی کو اندر ڈال رہا ہے تندور میں استغفار کرتا ہے. تو انہوں نے یہی بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا کہ تم جو اتنا کثرت سے استغفار کرتے ہو اس سے کچھ فائدہ ہوا تم کو آج تک، مطلب کوئی ظاہری فائدہ نظر آیا؟ تو کہا ہاں، جب میں استغفار کرتا ہوں مجھے اس کا ظاہری فائدہ نظر آیا. میری ہر دعا قبول ہوئی، اب تک میری ہر دعا استغفار کرنے کی وجہ سے قبول ہوئی، لیکن ایک دعا ہے جو ابھی بھی باقی، جو میری قبول نہیں ہوئی. مطلب استغفار جب میں کرتا ہوں تو میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ رب العزت مجھے دے دیتا ہے، لیکن ایک دعا ہے جو میری ابھی قبول نہیں. انہوں نے پوچھا وہ کیا دعا ہے جو قبول نہیں؟ تو کہا میں اپنے وقت کے محدث سے ملنا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے. وہ دعا بس میری اب تک قبول نہیں ہوئی، ورنہ استغفار کے مجھے بڑے فائدے نظر آیا تھے. اور وہاں اس کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ امام احمد بن حنبل سے. اس وقت آپ سمجھ رہے بات؟ تو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. استغفار کے بہت فائدے ہیں. ہم لوگ کیا کریں، ایک معمول بنا لیں. معمول سمجھتے آپ؟ بس ہر بار ایک معمول بنا لیں، استغفار کو پڑھتے رہے کثرت سے، صبح شام سے بیٹھتے. ہاں نمازوں کے بعد تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی کثرت سے ایک معمول بنا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھار ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے، چاہے ہم مرد ہو چاہے ہم عورت ہو. اچھا استغفار کرنے کوئی کنڈیشن کوئی حالت کی ضرورت نہیں ہے، ہر حالت میں اب اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں. استغفار مطلب اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے. یاد رکھیے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے گناہوں کے مٹانے کے لیے، وہ کام کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنا ہے. یاد رکھیے. دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے ہم کو، جو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، وہ ہے توبہ کا کرنا ہے. اچھا توبہ اور استغفار دونوں الفاظ دیکھیے اب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں عام طور سے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق. توبہ کا معنی ہے جو گناہ کے راستے پہ انسان چل پڑا تھا اس سے پلٹ جانا، اس سے منہ موڑ. جیسا مثال کے طور پہ برائی پہ چل رہا تھا، اب اس نے اب نہیں کروں گا، اور پلٹ کے اللہ کی طرف آ گیا، تو یہ ہوا توبہ. اور استغفار جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ بھی مٹانا چاہتا ہے نا جو ہو چکے، کے لیے استغفار کرتے. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. توبہ میں پلٹنا ہے، مطلب برائی کا راستہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے. اور استغفار میں جو پچھلے گناہ ہوئے اللہ سے اس کی معافی مانگ. تو توبہ ہم کو کرنا ہے. اب توبہ کیا یاد رکھیں، تو ہمارے پاس توبہ جو ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ کیا ہے. تو وہ کیا کرتے معلوم آپ؟ نماز پڑھ لیتے. نماز پڑھنے کے بعد ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور توبہ توبہ بول کے دیکھا آپ نے ایسا ہاتھوں کو گال پہ لگاتے اور بولتے ہیں میری توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں یاد رکھے. ایسا کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں گالوں کو ہاتھ لگانا ہے توبہ. اچھا وہ کرنے میں بھی کوئی دیکھ لیا تو ہاتھ چھوڑ دیتے، مطلب ایسا توبہ توبہ کر رہا کوئی دیکھ لیا نا اس کو مان لو ہاتھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کر رہا تھا. مطلب وہ بتانا بھی نہیں چاہتے ان سے غلط. توبہ کا ایک الگ ہی طریقہ ہے، یہ بالکل عام ہے. میں نے کئی لوگوں کو مسجد میں ہر نماز کیا دیکھا کچھ تو ہی پڑھتے ہیں، پھر وہ گال پہ سے ہاتھ لگا دیتے توبہ توبہ بولتے ہیں، لگتا ہے یہ ہے توبہ. جیسا استغفار میں استغفر اللہ بولتے ہیں تو توبہ میں توبہ کرتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھ توبہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. توبہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ سب سے پہلے جو گناہ اور آپ سے معصیت ہوئی اس کے لیے دل میں نادم ہو، اللہ یہ غلط ہوا. ندامت سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی کام کرنے کے بعد دل میں ایک جذبہ آنا کہ یہ غلط ہوا میرے سے، یہ صحیح نہیں ہوا مجھ سے. تو یہ ہے پہلا کام جو کرنا ہے توبہ، نیت. کے بعد یہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ دل میں نادم ہونا ہے. پھر جو عمل آپ نے غلط کیا اللہ سے اس کے لیے توبہ کرنا ہے. توبہ مطلب اب پلٹنا ہے اللہ کی طرف، ہے نا، تو توبہ کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ تہیہ کر لینا ہے کہ اب یہ کام میں انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. اور اگر بندوں کا معاملہ ہو، آپسی حقوق العباد لیا تھا، کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کی زمین لے لیا تھا، اس کو اس کا حق لوٹا دینا چاہیے. یہ ہے توبہ. اب ہمارے پاس توبہ کا طریقہ بھی نہیں پتا، توبہ کیا ہے وہ نہیں پتا، کہ دل میں نادم ہونا، پھر اللہ سے توبہ کرنا، پھر دوبارہ غلطی نہ کرنا.
یہ سب چھوڑ کر نماز کے بعد وہ کچھ بھی لوگ گال پہ ہاتھ لگاتے یہ توبہ نہیں ہے. اچھا توبہ ایسا بھی نہیں کہ میں نے توبہ کر لیا ہو گیا. توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے، دل میں احساس ہوتی ہے اللہ جو مجھ سے ہوا یہ غلط ہوا، جو میں نے کام کیا غلط کیا، جو گناہ میں نے کیا چاہے انسانوں کے ساتھ کیا ہو چاہے اللہ کے کسی معاملے میں کیا ہو، ایسا نماز چھوڑ دیا ہو، روزہ نہیں رکھا ہو، ہے نا، تو توبہ کرنا یاد رکھے، دل میں نادم ہونا. تو توبہ کی ایک کنڈیشن ہے کہ ہم سب سے پہلے دل میں نادم ہو، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے توبہ کرنا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے توبہ کے تعلق سے سنیے. اب اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو تم سب مل کر اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب رہو. دوسری جگہ فرما رکھا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم لوگ ہیں. تو گویا انسان گناہ کرتا ہے تو نفس پہ ظلم کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر ظالم بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی گناہ ہو، خطا ہو، غلطی ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا ہے؟ توبہ. دل میں نادم ہونا ہے، اللہ سے توبہ کرنا اور دوبارہ اس عمل کو دہرانا نہیں. اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو، اس چیز کو لوٹا دینا ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں توبہ کا معاملہ یاد رکھیے ہمیشہ رکھنا ہے. توبہ کب تک قبول ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ انسان کی موت کا وقت نہ آ جائے. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آپ نے فرما رکھا بے شک بندے کی توبہ اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اسے غرغرہ، مطلب ایک قسم کی آواز جو گلے سے نکلتی ہے مرنے سے پہلے، تب تک اس کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے. انسان جب مرتا ہے نا تو ایک قسم کی آواز نکلتی گلے سے، پھر اس کی روح نکل جاتی ہے، تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو ہمیں ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. ان میں سے کون ہے معلوم آپ؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا. مطلب وہ دین میں اگر کوئی نیا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو چھوڑنا دے. جب آدمی کو شرک بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. سمجھیے اس بات کو، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے ہلاکت کا وقت قریب آ جائے، مایوس ہو جائے حالات سے، تو توبہ کر رہا ہے. جیسے کہ کس نے کیا تھا؟ فرعون نے. جب دیکھا میں ڈوب رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، توبہ کیا. توبہ قبول نہیں کرتا اللہ سے، کیونکہ وہ مایوسی والی حالت ہے. اس کو پتا ہے آگے میں نے جو دعویٰ کیا تھا رب ہونے کا وغیرہ وغیرہ سب ٹوٹ گیا. اب وہ ذلیل ہونے کا وقت ہے، تب بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، کثرت سے توبہ کرتے رہیں. کہ توبہ بہت ضروری ہے. گناہ میرے سے اور آپ سب سے ہوتے ہیں. اللہ سے اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو توبہ کا دامن جس کو بولے ہم تھام لے. یاد رکھیں. تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیں گناہوں کی معافی کے لیے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر وہ کام کرنا ہے جس سے قرآن اور سنت میں یہ باتیں آئی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب چہرے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے کو دھوتا ہے تو چہروں کے گناہ، حتیٰ کہ آنکھوں سے پلکوں سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. ایک روایت میں فرمایا جو انسان جمعے سے جمعہ پڑھے، مطلب صرف جمعہ نہ پڑھے، جمعہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور اگلے جمعہ تک پڑھتا رہے تو اس کے بیچ کے کیے گئے گناہ اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ ایسے کئی اعمال سنت میں بتائے گئے جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ بتایا گیا جو بھی انسان صبح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کئی ایسے اذکار ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جو قرآن میں اور سنت میں آئے ہیں، ان کو بھی کرنے کا معمول بنا لیں، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے. یاد رکھیے. آئیے ایک روایت سنی موطا امام مالک کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے؟ گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بلند کرتا ہے. تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا. کیا میں ایسے عمل نہ بتاؤں جس سے کرنے سے گناہ مٹتے ہیں؟ پہلا عمل بتا رہے آپ، تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا. آپ کو تکلیف ہے، ہو سکتا ٹھنڈے پانی کی تکلیف، ہو سکتا کسی اور چیز کی وجہ سے تکلیف، اور اس میں بھی آپ اچھے سے وضو کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. مسجدوں میں دور سے چل کے آنا، نماز کے لیے مسجد میں دور سے چل کے آنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں چل کر آنا، اور نماز کے بعد نماز کے انتظار کرنا. نماز ہو گئی تو نماز کا انتظار، مطلب اگلی نماز کا انتظار، مطلب فکر میں رہنا کہ اب نماز کے چھوٹ نہ جائے، نماز کو جانا اگلی. نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. تو ان چیزوں سے، یہ 3 اعمال آپ نے بتایا، ان سے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسے اور کئی باتیں ہیں جو احادیث میں آتی ہے، پوری تو میں نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن ہر وہ عمل جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل کو کرنے کی میں اور آپ کوشش کرے. یاد چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں،
جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یاد رکھیے, وہ یہ یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا یاد رکھیے, اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. آئیے حدیث دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے, سمجھ رہے بات, تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے, اس کے درجات, کانٹا چھوٹا اور اس سے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے, کہ درجات بلند کرتا ہے, کہ گناہ معاف کرتا ہے. آپ کو آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہے اس پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ راستے جا رہے, کانٹا چبھا, آپ نے صبر کیا, آپ کے گناہ معاف ہو گئے. گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہو گیا, آپ نے صبر کیا, تکلیف ہے نا, آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ خود بیمار ہو گئے اور آپ نے صبر کیا اللہ سے, اور اللہ سے اس کا اجر طلب کیا, آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا, پانی نہیں برسا, جو بھی ہوا آپ نے اس پہ صبر کیا, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہر کسی کی حالت الگ ہے, تکلیف الگ ہے, اس کے اعتبار سے کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. یاد رکھیے, تو لہٰذا کوئی تکلیف اگر آپ کو آئے, کبھی بھی جزا فضا, وہ رونا دھونا نہیں کرنا کہ میں ملا تھا کیا, میرا ہی گھر تھا کیا. ایسا ہوتا ہے, میں نے کئی بار دیکھا, جیسا کہ کسی گھر میں چوری ہو تو آپ نے کیا کہنا چاہیے, چلو تقدیر میں تھا, صبر کرو, اور جو بھی دنیاوی اعتبار سے کر سکتے ہیں, کس نے چرایا کیا دیکھ, یہ کام کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پڑوس میں لوگوں کے پاس اتنا مال ہے, ان کے پاس چوری نہیں ہوتی, ہمارے پاس ہی ہوتی. آپ نے کیا کیا, اجر نہیں ملیں گا آپ کو, آپ نے جزا فضا کر دی, رونا دھونا کر دیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا, اور وہ کیا کرتا ہے, تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع ہوتا. کیسا کرتا ہے, ان کے 10 بچے ایک بھی نہیں مرتا, ہمارا ایک کا مر گیا. اب تکلیف پہ آپ نے صبر نہیں کیا, آپ کو اجر نہیں ملے گا. اگر آپ تکلیف پہ صبر کرتے, موت ہے, پریشانی ہے, پیسے کی کمی ہے, کھیتی باڑی میں کمی ہو گئی ہے نا, بہت چیزیں ہو سکتی ہیں انسان, مطلب ہر روز انسان کئی تکلیفوں سے گزرتا ہے. لیکن اگر اس پہ آپ یہ سوچ, کانٹا بھی چبھا یا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوئی, تو اللہ تعالیٰ مومن کو اگر وہ صبر کرتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے, درجے بلند کرتا ہے. تو آپ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. آئیے جامع ترمذی کی روایت, اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور کہا, مومن پر مصیبتیں آتی ہیں, آفتیں آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اتنی آتی ہے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے روز قیامت جائیں گا تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہیں گے, تب دنیا میں اللہ ختم کر دیں گا اس کے. مومن پر تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, دکھ آتی ہے, اور وہ اس کو صبر سے برداشت کرتا ہے. جب اپنے رب سے روز قیامت ملیں گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی رہیں گا نہیں, مطلب اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. کس وجہ سے, وہ تکلیف کی وجہ سے. تو اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے, مجھے کوئی تکلیف آتی ہے, گھر میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہے, عورتوں سے آپ پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے, آپ مردوں سے پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے نا, تو ہم اگر اس پہ صبر کریں اور اللہ سے امید کریں کہ اللہ اس کا اجر دیں گا ہم کو, تو اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کریں گا, گناہ بھی معاف. یہ بات کو آپ ذہن سے رکھیں. بیماری, تکلیف, پیسے کی کمی, اور کیا کیا نہیں ہوتا انسان, سب پہ بزنس کم ہو جاتا ہے کبھی, آپ صبر کریں. ٹھیک. آئیے پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے, وہ کیا ہے, غلطی پر شرمندہ ہونا. اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے. ہمارا معاملہ کیا, معلوم کو غلطی کر کے تو بولتے چوری تو چوری, اس پر سینہ زوری. غلطی بھی کریں گے اور اپنے آپ کو سیدھا میں رکھیں گے, ہاں کر لیے تو ہو گیا, تو سب کرتے, ہم نے کون سا نیا کیا, یہ ہم بولتے ہیں. لیکن اگر آپ نادم و شرمندہ ہونا, یہ غلط ہے. آپ راستے جا رہے تھے, کسی کو آپ نے مار دیا, چھوٹا انبن مار دیا, اور آپ شرمندہ بھی نہیں, لیکن اگر آپ فوراً کہتے یا اللہ, غلط, یہ صحیح نہیں, شرمندہ ہو گیا, اللہ معاف کرتا ہے. کیونکہ آپ نے کیا کیا, وہ پہلی شرط پوری کر دی, دل میں نادم ہوئے آپ, یا اللہ غلطی, یا اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے, یاد رکھیے بہت بار ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے. کتنی غلطیاں دن بھر میں کر رہے, دیکھیں کتنے گناہ کر رہے ہیں, بندوں کے ساتھ غلطیاں کر رہے ہیں, مطلب ان کے ساتھ غلط کام کرے, اس سے گناہ میں ملتا ہے. اللہ کے حقوق میں کتنے ایسے کام دن بھر میں کرے جس سے آپ دیکھیے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. شرمندہ تو ہونا چاہیے کم از کم کہ مجھ سے کیا ہوا آج. میں انشاءاللہ عزیز ابھی پڑھ لوں گا اس کی قضا, لیکن میں کل سے کوشش کروں گا. ندامت بھی نہیں ہے, وہ دل میں تھوڑا سا جذبہ آتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا ہمارا. ہم خود ایسا لگ رہا ہو فرض نمازوں میں ایک ہے ہی نہیں نماز, ہمارے لیے معاف ہے وہ نماز. آپ سمجھیے اس چیز, تو ہم شرمندہ بھی نہیں خطا اور غلطیوں. آئیے شرمندہ ہونے سے, غلطی کرنے کے بعد اس کا احساس کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ قصص کے اندر بیان کیا, جو کہ سورہ نمبر 28 اس کی آیت نمبر 15 میں بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور
ایک آدمی جو ان کی قوم سے تھا اس نے آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو. اس کی لڑائی ہو رہی تھی کس سے؟ قبطی قوم والے سے, وہ جو کاپٹک جو فرعون کی قوم سے. موسیٰ علیہ السلام گئے بھی تاکہ جھگڑا چھڑائے, لیکن جب جھگڑا چھڑا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ قبطی کو دھکا مارا اور وہ مر گیا. آپ کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا, قتل کرنے کا نہیں, صرف اس کو دور کرنے کا تھا. جیسے یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ دو لڑ رہے تھے میں نے چھڑانے کیا ہو گیا, نہیں. جیسے یہ ہوا, حالانکہ یہ عمدن نہیں مارا, عمدن مطلب جان بوجھ کے نہیں مارا, خطا ہو گئی, غلطی سے ایسا ہو. مطلب یہاں قتل تو ہوا تو قتل خطا بولتے ہیں, غلطی سے ہوا. جیسا کوئی انسان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے کی تھی؟ نہیں, لیکن قتل تو ہوا نا, ایک آدمی مر گیا اس کی وجہ سے, سمجھے آپ؟ عمدن نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نیت نہیں تھی, خالی نیت تھی چھڑاؤ, لیکن مر گئے. جیسے ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قال ھذا من